مجھے کوئی بھی ضرر نہیں پہنچا سکتا، کوئی بھی میرا نقصان نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ مالک ہیں اور اللہ ہی حقیقی بادشاہ ہیں۔ سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ شیطان تمہارے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ He is very close to you، تمہارے بہت قریب ہے۔ جب انسان سوتا ہے شیطان آتا ہے اس کے فور ہیڈ پہ آ کے 3 knots ٹائی کرتا ہے، 3 گرے باندھتا ہے، اور جب گرا باندھتا رہتا ہے کہتا ہے کہ رات بہت لمبی ہے، لیلاً طویلاً، رات بہت لمبی ہے، آرام کر، ریلیکس کر۔ شیطان کے ساتھ آپ کی جنگ جو ہے نا، the moment you are born، تب سے آپ کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور یہ ڈیلی بیسس پہ آپ کی جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ آپ اپنے گھروں کی جو دیواریں نا، چاہے ان کی جو وال ہے 1 میٹر تھک کر لیں یا 2 میٹر تھک کر لیں، اپنے گھروں کے اوپر آئرن ڈومز بنا دیں، میزائلز فٹ کر دیں، آپ اس دشمن کو روک نہیں سکیں گے۔ اس دشمن سے پروٹیکشن کے لیے صرف آپ یہ کہہ دیں گے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کا نام لے لیں گے، یہ آپ کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکے گا۔ اے میرے بندو، آئی کین پروٹیکٹ یو، آئی ایم یور پروٹیکٹر۔ تم میرا نام لے کر دیکھو تو صحیح، میری پروٹیکشن مانگو تو صحیح، آئی ول پروٹیکٹ یو کر رہے ہیں۔ اب جو ہے ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ اب دیکھیں، جب آپ یہ سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں گے، won't you feel comfortable؟ الحمد، جب میں کہوں گا نا اعوذ باللہ یا اعوذ بالرحمن، تو پھر آپ کو کتنا سکون ملے گا، and you'll be relaxed، کہ جب میں اس رب کی پناہ میں آ رہا ہوں نا، پھر مجھے کوئی بھی ضرر نہیں پہنچا سکتا، کوئی بھی میرا نقصان نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ مالک ہیں اور اللہ ہی حقیقی بادشاہ ہیں۔ سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ So this is how Allah subhanahu wa ta'ala introduces himself, and this is the essence of this book۔ ایک فرانس کے ڈاکٹر ہیں، کنٹمپرری ڈاکٹر ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ he was a non-Muslim، اور ان کو کسی نے نا قرآن مجید گفٹ کیا، the translation of it۔ تو جب وہ پڑھ رہے تھے سورہ ناس، then he pondered، کہتے ہیں کہ یہ جو آتھر ہے یہ کہہ رہا ہے کہ I am the provider، میں ہی دینے والا ہوں، میں ہی رزق عطا کرتا ہوں، سنبھالنے والا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بادشاہ بھی ہیں، یعنی توحید ربوبیہ اس نے پڑھ لی نا، اور پھر آٹومیٹیکلی وہ توحید الوہیہ پہ بھی آگے، then the author is the only one who deserves to be worshipped، so he converted to Islam، اس نے پھر اسلام قبول کر لیا۔ So this is the essence of Quran۔ تو 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے توحید ربوبیہ اور توحید الوہیہ کا جو اسپیکٹ ہے ہمیں بتا دیا، and we'll move on inshallah quickly۔ الہ الناس من شر الوسواس الخناس، اس وسواس کرنے والا، میننگ کس کی بات ہو رہی ہے؟ شیطان کی بات ہو رہی ہے۔ وہ وسواس ہے، وسواس کیا؟ the evil of the devil in the brackets، یعنی کلیئرلی شیطان کے بارے میں تو نہیں بتایا گیا، لیکن اس کے شر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ بار بار وسوسے ڈالتا ہے، he whispers۔ اور خناس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے ڈالنے کے بعد وہ ریٹریکٹ کرتا ہے، پیچھے چلا جاتا ہے، he comes، he attacks and he goes back۔ یہ بار بار بیک اینڈ فورتھ وہ کر رہا ہوتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس، اس کو ہم انپیک کرتے ہیں کہ آیت ہمیں کیا بتلا رہی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان اتنا دور بھاگ جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو آواز نہیں آتی اذان کی، اور اذان سے پہلے وہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اپنے مشن پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نوٹ کریں کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ What sort of enemy he is، یہ کیسا دشمن ہے؟ یہ آپ کے ساتھ چپکا رہتا ہے، اور جب اذان ہوتی ہے یہ دور بھاگ جاتا ہے، اور جب اذان ختم ہوتی ہے دوبارہ لوٹ آتا ہے، آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب اقامت ہوتی ہے، اللہ اکبر قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، دوبارہ یہ بھاگ جاتا ہے
یہاں تک کہ اس کو پھر آواز نہیں آتی، اور جیسے ہی اقامت ختم ہو جاتی ہے پھر آپ کے ساتھ چپک جاتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آپ کے ساتھ لگا رہتا ہے. جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے یہاں تک کہ بندہ بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. So now you know the next time when you forget کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کتنی اسکپ کی ہیں، تو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ شیطان کا ہاتھ ہے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اچھا یہ تو صرف معاملہ ہے اذان اور اقامت کا. اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الشیطان یجری ابن آدم کمجری الدم. Now see what a powerful analogy. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان تمہارے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. He is very close to you، تمہارے بہت قریب ہے. And in another hadith، میں کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا so that you would know what sort of enemy شیطان is. ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم میں سے کوئی شخص سوتا ہے تو اس کو چاہیے جب وہ اٹھے اپنے ناک کو 3 دفعہ بلو آؤٹ کرے، یعنی جو ایئر ہے اس کو بلو آؤٹ کرے، شوں کرے، کیونکہ شیطان ساری رات اس کے ناک میں مورچہ لگا کے بیٹھا رہتا ہے. تو انسان کو چاہیے جب صبح اٹھے تو وہ بلو آؤٹ کرے ایئر کو، اور اس کو چاہیے کہ وہ وضو بھی بنا لے. تو اس سے امید ہے کہ وہ شیطان کے شر سے بچ جائے گا. And in another hadith our Prophet said علیہ السلام اذا نام الانسان، کہ جب انسان سوتا ہے، and this happens with every single human being، سب کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. جب انسان سوتا ہے شیطان آتا ہے اس کے فور ہیڈ پہ آ کے 3 knots ٹائی کرتا ہے، 3 گرے باندھتا ہے، اور جب گرا باندھتا رہتا ہے کہتا ہے کہ رات بہت لمبی ہے، لیلاً طویلاً، رات بہت لمبی ہے، آرام کر، ریلیکس کر. تو جو بندہ صبح اٹھتا ہے وذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ 1 knot انٹائی ہو جاتا ہے، 1 گرہ کھل جاتی ہے. اور وہ ذکر کیا ہے جو بندہ کرے گا؟ What is that ذکر؟ اٹھنے کی دعا. یہ بڑے پاورفل ویپنز ہیں برادرز، ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں. ذکر کی جب ہم بات کرتے ہیں الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ بھی اذکار ہیں. لیکن پرٹیکولرلی جب ہم مسنون اذکار کی بات کرتے ہیں، ہمارے نبی نے ہمیں سکھلایا ہے جب تم میں سے کوئی شخص اٹھے تو اس کو چاہیے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور پڑھے. یہ ذکر ہے. تو جو شخص یہ پڑھتا ہے تو 1 knot انٹائی ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جب بندہ وضو کرتا ہے تو دوسرا knot بھی انٹائی ہو جاتا ہے. اور جب یہ شخص نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، کس کی نماز، یعنی کون سے نماز کی بات ہو رہی ہے؟ فجر کی نماز کی بات ہو رہی ہے، تو تیسرا knot بھی انٹائی ہو جاتا ہے، تینوں گریں کھل جاتی ہیں. And then our Prophet said فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ. یہ صبح اٹھتا ہے، نشیطاً کا مطلب کیا ہے؟ یہ بڑا انرجیٹک ہوتا ہے. He wakes up with good vibes. کبھی کبھار آپ نوٹ کریں گے الحمدللہ when you pray آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں، صبح کے اذکار بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے ڈیفینیٹلی وضو بھی بنایا. You are having these positive vibes, right؟ اور ہر کام آپ کا بڑے اچھے طریقے سے ساری سے ہو رہا ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی. وَإِلَّا، اگر بندہ ایسا نہیں کرتا، وہ گرے تو ادھر کی ادھر ہی بندھی ہوئی ہیں، there is no knot which is untied. وَإِلَّا، اگر ایسا نہیں ہوتا، أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٌ، جب وہ بندہ اٹھتا ہے بڑے نیگیٹو وائبز ہوتے ہیں، رائٹ؟ کبھی کبھار بندہ نوٹ کرے گا، اللہ تعالیٰ سب کو اس سچویشن سے بچا کے رکھے، ہی از ناٹ ہیپی ان دیٹ سینس. ایک عجیب نحوست سی ہوتی ہے، سستی ہوتی، حالانکہ بہت زیادہ سویا ہوتا ہے بندہ. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو بندہ ایسا نہیں کرتا، نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے جب وہ اٹھتا ہے، نہ وضو کرتا ہے، اور جو سب سے پہلی بیٹل ہے، جو لڑائی ہے شیطان کے ساتھ، وہ ہار بیٹھتا ہے، تو وہ بندہ
سستی کے ساتھ اٹھتا ہے. اور یہ بات آپ یاد رکھیں, شیطان کے ساتھ آپ کی جنگ جو ہے نا, the moment you are born, تب سے آپ کی جنگ شروع ہو جاتی ہے, اور یہ ڈیلی بیسس پہ آپ کی جنگ چل رہی ہوتی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, جو بندہ پہلی بیٹل ہار گیا, ابھی صبح صبح ہی جو ہے اس بیٹل کو ہار جاتا ہے, تو وہ آگے جا کے کیا اس کے ساتھ فائٹ کرے گا, کیسے لڑے گا؟ سو دا فرسٹ بیٹل از دیٹ یو ہیو ٹو ڈو Allah's ذکر, اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, اور پھر فجر کی نماز اسکپ نہ ہو. تو یہ جو ہے ہمارے نبی نے ہمیں بتایا. اینڈ دین our prophet said صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ کہ یہ کس نیچر کا دشمن ہے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص باہر کام کاج کے لیے نکلا ہوا ہے, کالج, یونیورسٹی, کیمپس میں گیا ہوا ہے, یا اپنے کام کاج کے لیے نکلا ہوا ہے, ابھی واپس آ رہا ہے اور اب دروازے کے باہر کھڑا ہے. دروازے کے ساتھ جہاں پہ بندہ کھڑا ہے, شیطان بھی کھڑا ہوتا ہے, وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے. جب بندہ داخل ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا, شیطان اپنے مینینز کو کہتا ہے, اپنے چینوں کو کہتا ہے, کم آن گائز, آج بڑی اچھی اکوموڈیشن ہے یہاں پہ, ویل انجوائے. اور کوئی ہوٹل یا کسی ایئر بی این بی کی ضرورت نہیں ہے, یہاں پہ اکوموڈیشن کا انتظام ہو چکا ہے. داخل ہو جاتا ہے شیطان, اپنے لیے سونے کی جگہ, پورے آرام کی جگہ ڈھونڈ لیتا ہے. اینڈ آفٹر اٹ, جب بندہ اپنے دسترخوان پہ بیٹھا ہوتا ہے, شیطان بھی اس کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا ہے. اور جب بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا, تو اس کی کھانے کے ساتھ ساتھ شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے, شیطان بھی اسے کھانے میں جو ہے اپنا حصہ ڈالتا ہے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, this is how close this enemy is. اتنا قریب ہوتا ہے شیطان آپ کے. اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کا ذکر کر لے, اللہ کا ذکر کیا ہے اس وقت, کیا مسنون ذکر ہے؟ بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا, یہ مسنون ذکر ہے. تو جب شیطان یہ سنتا ہے, کہتا ہے گائز لیٹس گو سم ادر پلیس, آج یہاں پہ ہمیں کوئی اکوموڈیشن نہیں ملے گی, ود دا سیڈ فیس وہ وہاں سے چلا جاتا ہے, مایوس ہو کے چلا جاتا ہے. اور پھر جب بندہ کھانے پر بیٹھا ہوتا ہے, اور جب بندہ کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر کرتا ہے, اینڈ اٹس لائک جسٹ ٹو میک اٹ بٹ فنی, شیطان نہ بس ہاتھ مل رہا ہوتا ہے کہ یار کڑاہی اور حلیم بہت کچھ ملے گا, لیکن اس کا منہ بھی شاید کھلنے والا ہو, لیکن جیسے ہی بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے, بسم اللہ وعلی برکت اللہ, یا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا صرف بسم اللہ پڑھ لے, تو شیطان کا منہ بند ہو جاتا ہے, کہتا ہے گائز لیٹس گو سم ادر پلیس, چلو کسی اور ریسٹورنٹ میں چلتے ہیں, یہاں پہ جو ہے نا آج کوئی کھانا نہیں ہے ہمارے لیے. دس از ہاؤ پاورفل اللہ ذکر از. بندے کو ذکر کرنا چاہیے, اور یہ وہ دشمن ہے, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. آپ اپنے گھروں کی جو دیواریں نا, چاہے ان کی جو وال ہے 1 میٹر تھک کر لیں یا 2 میٹر تھک کر لیں, اپنے گھروں کے اوپر آئرن ڈومز بنا دیں, میزائلز فٹ کر دیں, آپ اس دشمن کو روک نہیں سکیں گے, اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکیں گے. اس دشمن سے پروٹیکشن کے لیے صرف آپ یہ کہہ دیں گے نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ کا نام لے لیں گے, یہ آپ کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکے گا. دس از ہاؤ پاورفل Allah's name is. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. Now you would understand, جو ہم نے شروع میں بات کی تھی, اللہ تعالیٰ نے جب اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا, اے میرے بندو, I can protect you, I'm your protector. تم میرا نام لے کر دیکھو تو صحیح, میری پروٹیکشن مانگو تو صحیح, I'll protect you. So we have to seek his protection.